آپ کے پیش خدمت ہے کہانی انوکھی خواہش۔ بہت پرانی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا یہ دستور تھا کہ ایک معمولی آدمی کے بھیس میں وہ شہر کا گشت لگایا کرتا تھا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اس کی رعایا کس حال میں ہے۔ اپنے اسی دستور کے مطابق ایک دن بادشاہ بھیس بدل کر رات کو گشت پر نکلا کہ اچانک سے تیز بارش شروع ہو گئی۔ بادشاہ سر سے پاؤں تک بھیگ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیا پرواہ، میں تو تندرست ہوں، اتنی سی سردی تو جھیل ہی سکتا ہوں۔ وہ گھوڑے پر آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ ادھر سے کچھ ڈاکو بادشاہ کا پیچھا کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی شخص بہت ہی عمدہ گھوڑے پر سوار ہے۔ وہ اس طاق میں تھے کہ موقع ملتے ہی اڑا لیں۔ چلتے چلتے بادشاہ کو انہوں نے ایسے گھیرا کہ بادشاہ کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکا۔ وہ ڈاکو، جن کی تعداد 12 سے زیادہ تھی، بادشاہ پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ اتفاق سے 6 نوجوان آ پہنچے اور انہوں نے پیچھے سے ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا۔ ڈاکو اس اچانک حملے سے ایک دم گھبرا گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس طرح بادشاہ کی جان بچ گئی۔ بادشاہ ان 6 نوجوانوں سے بہت خوش ہوا کہ انہوں نے یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے اس کی اتنی زیادہ مدد کی۔ بادشاہ نے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے ساتھ محل میں چلنے پر اصرار کیا۔ یہ نوجوان دور مختلف علاقوں سے اپنے اپنے کام کے لیے آئے تھے اور ایک ہی صحرائے میں ٹھہرے تھے، اسی لیے ان کی آپس میں دوستی بھی ہو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس واقعے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ ہر شخص خوش تھا کہ ان کا نیک دل اور مہربان بادشاہ ڈاکوؤں کے چنگل سے بچ گیا۔ شاہی خاندان کے لوگ، وزیر، امیر، درباری اور رعایا نوجوانوں کی بہادری کی داد دے رہے تھے۔ دوسرے دن جب بادشاہ دربار میں آیا تو وہ نوجوان اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اترا اور ان کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ ان لوگوں نے جو اس کی مدد کی ہے، اس کے بدلے میں وہ ان کو کچھ انعام دینا چاہتا ہے۔ تم میں سے ہر مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو اور میرے بس میں ہو تاکہ میں تمہیں وہ دے سکوں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا نوجوان تھا اس سے کہا گیا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا کہ بادشاہ، میری برسوں سے یہ خواہش تھی کہ میں بہت ہی اچھے اور آرام دہ مکان میں رہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس آرزو کو ضرور پورا کریں گے۔ بادشاہ نے اسی وقت امیر امارت کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس نوجوان کے لیے جلد از جلد ایک شاندار حویلی تیار کی جائے۔ پھر راجا نے دوسرے نوجوان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ اپنا وزیر بنا لیجئے۔ راجا نے اسی وقت اسے ایک خطاب دیا اور اسے اپنے امیروں کی جماعت میں شامل کر لیا۔ جب تیسرے نوجوان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے گاؤں کے لوگ ہر ہفتے سبزی بیچنے اسی شہر میں آتے ہیں۔ گاؤں سے شہر تک کوئی سڑک نہیں ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو انہیں آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ میرے غریب گاؤں والوں کے لیے ایک سڑک بنوا دیں۔ راجا نے خوشنودی کا اظہار کیا اور اس وزیر کو بلوایا جو سڑکوں اور پلوں کا کام کرتا تھا، تو اس نے بادشاہ کی ہدایات کو لکھ لیا۔ جب چوتھے سے پوچھا گیا کہ تمہاری کیا خواہش ہے تو اس نے شرما کر کہا کہ بادشاہ، آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دیں۔ راجا کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دے۔ مسخرہ خوشی سے راضی ہو گیا۔ پانچویں نوجوان سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے بہت سا پیسہ چاہیے۔ اس نوجوان کو فوراً اشرفیوں کی ایک تھیلی دے دی گئی۔ آخر میں چھٹے نوجوان کی باری آئی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کہ میری تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ ساری عمر آپ سال میں ایک دفعہ مجھ غریب کے گھر مہمان بن کر آیا کریں۔ ہر آدمی اس نوجوان کی انوکھی خواہش پر حیران ہوا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نوجوان تو بالکل بدھو اور بے وقوف ہے، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی اس کی یہ خواہش بڑی عجیب لگی، مگر وہ وعدہ کر چکا تھا جو بھی اس کے بس میں ہوگا وہ دے دے گا۔ بادشاہ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ہمیشہ وہ سال میں ایک مرتبہ اس نوجوان کا ایک رات کے لیے مہمان ہوا کرے گا۔ اب یہ ریاست کے مختلف محکموں کا کام تھا راجا کے اس نوجوان کے ہاں جانے کا انتظام کرے۔ سب سے پہلے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ نوجوان کے گاؤں تک ایک اچھی سڑک بنوائی جائے۔
ताकि बादशाह आसानी से आ जा सके। मगर ये सवाल पैदा हुआ कि इतना बड़ा बादशाह इस नौजवान की मामूली सी झोंपड़ी में कैसे आराम करेगा, इसलिए उसके लिए एक शानदार महल तामीर करवाया जाए। और फिर एक और सवाल पैदा हुआ कि वो गरीब आदमी इतने बड़े महल की देखभाल और बादशाह की मेजबानी कैसे कर सकता था, इसलिए उसे अशरफियों की एक थैली के अलावा उसके लिए सालाना वजीफा भी मुकर्रर किया गया। मुद्दतों से ये दस्तूर था कि बादशाह किसी आम आदमी के यहाँ मेहमान बनकर नहीं जाता था, वो सिर्फ अमीर और वजीरों के यहाँ ही जाता था। इसलिए बादशाह ने उसे एक खिताब दिया और उसे अपने अमीरों की जमात में शामिल कर लिया। वो शाही खानदान के लोगों की तरह मुअज़्ज़िज़ समझा जाने लगा। लेकिन अभी एक और मसला दरपेश था कि वो औरत जिसे बादशाह की मेजबानी करनी थी, यानी उस नौजवान की बीवी, वो कोई मामूली औरत तो हो नहीं सकती थी। इसलिए ऐसी लड़की चाहिए थी जो बादशाह की निजाकत और मिजाज को समझ सके। तो जाहिर है कि बादशाह की बेटी के अलावा इस बात को और कौन सी लड़की अच्छे से समझ सकती थी। लिहाजा थोड़े दिनों बाद राजकुमारी से इस नौजवान की शादी भी कर दी गई। इस छठे नौजवान ने तो कहने को सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर अपनी इस अक्लमंदाना ख्वाहिश के जरिए उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसके पांचों साथियों को मिला था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेशन में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।